بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک نوجوان کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی دلچسپ اور پرلطیف ہے۔ اس میں بہت سبق آموز کہانی ہے، آپ اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ شکریہ۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار کا بصرہ میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالی شان محل پر پہنچ گئے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ اس میں مدد لگ رہی ہے، اور ایک طرف کو ایک نہایت خوبصورت جوان، جو ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کی تعمیر کا انتظام کر رہا ہے اور معماروں اور مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھتے ہو یہ جوان کتنا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر حریص ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور یہ جی چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے مخلص برگزیدہ بنا دے۔ کیا عجب ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں میں ہو جائے۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر اس جوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیماً کھڑا ہو گیا اور بہت مدارت کی اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا ارادہ کس قدر مال صرف کرنے کا ہے؟ کہا 1,00,000 درم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب مال تم مجھے دے دیتے، میں اسے موقع پر خرچ کر دوں گا اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں گا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا ساز و سامان، لونڈی، غلام، خادم اور یاقوت سرخ کے کعبے خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور وسیع بہت ہوگا۔ اس کو کسی معمار کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن ہو جا فرمانے سے بنا ہوگا۔ اس جوان نے سن کر کہا، مجھے رات تک کی مہلت دے دیجئے اور کل صبح تشریف لائیے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، بہت بہتر۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کو تمام رات اس جوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کی قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا کی اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ جوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، یاد ہے۔ کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا، ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور اس کے سامنے رکھ دیے، اور دوات اور قلم کاغذ منگوایا۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں پسر فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا بامعاوضہ اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا ہے، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بمائے محافظہ اس مال کے میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید لیا ہے، اور وہ محل اللہ تعالیٰ کے سایہ اور قرب میں ہوگا۔ یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کیا، اور وہ سب مال لے کر آئے اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات گزارنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اقرار نامے کا جواب۔ اس واقعے کو 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز حضرت مالک بن دینار صبح کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ یک محراب پر جو نظر پڑی، دیکھا تو وہی کاغذ جو انہوں نے جوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ لکھا ہوا تھا، اللہ عزیز حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات اور فارغ خطی ہے۔ جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا، 70 حصہ اور زیادہ دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو دروازہ اس کا سیاہ ہے اور گھر سے رونے پیٹنے کی آواز آ رہی ہے۔
ہم نے جوان کا حال پوچھا، معلوم ہوا کہ کل وہ مر گیا۔ پھر ہم نے اسے غسل دینے والے کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے اس جوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا تھا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچے کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچے کو کفن کے نیچے رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا نکال کر اس خزاں کو دکھایا۔ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا خدا کی قسم وہ وہی پرچہ ہے جو میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور حضرت مالک بن دینار سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے ایسے محل کے کفیل ہو جاؤ۔ فرمایا ہو گیا جو ہونا تھا وہ بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بعد اس کے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس نوجوان کو یاد کرتے تو روتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ بھائیو میری اس طرح کی ویڈیو اس چینل پہ آتی رہتی ہے، لہٰذا آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔